अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल। आम डाउन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त की अहम खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन में बहरहाल कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि पीपल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है। आज पीपल पार्टी ने 24 नशस्तों से 10 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने 3 और 6 आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों की तरफ से भी उम्मीदवार कामयाब हो गए। पीपल पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की कामयाबी के बाद हुकूमत बनाने का फ़ैसला कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और पीपल पार्टी को मुबारकबाद दी है। और वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी से आम मुलाकात जारी है। ये पेशरफ थे और ईरान की जानब से इसराइल पर दोबारा हमले किए गए हैं। जहाँ भी कार्रवाई इसराइल ने की है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया है। दोनों फरीक जंगबंदी पर दोबारा आमादा हुए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आगाज़ में चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता होने वाले इलेक्शनों के कल होने वाले का नताइज अब तक मौसूल हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुकी है। 24 नशस्तों से 10 या 11 की दावा की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कामयाब की हैं। ताकि उससे अलावा 3 मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त 3 नशस्त पर कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और उसके अलावा एक पर वहदत मुस्लिमीन के जो रहनुमा है वो कामयाब हुए हैं। तो मजमूई पर 20 नशस्तों के अभी रिज़ल्ट सामने आ गए हैं। अभी 4 के रिज़ल्ट अभी रुके हुए हैं, उसके रिज़ल्ट आना बाकी हैं। ताम पीपल पार्टी ने पिछले कुछ 24 घंटों में ये एतराज़ दाखिल कर दिया था कि रिज़ल्ट रोके गए हैं और पीपल पार्टी के सख्त एहतजाज के बाद दोबारा रिज़ल्ट जो रोके गए थे वो रात गए शुरू हो गए और पीपल पार्टी को अक्सरियत मिल गई है। अब 10 सीटें जो पीपल पार्टी कामयाब हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान में, ये पीपल पार्टी की कामयाबी बड़ी कामयाबी समझाती है। ख़ास करके उन हलकों में जो पीपल पार्टी को कह रहे थे कि वो अब इक़्तिदार में नहीं आ सकती। इससे एक और घंटी बज गई है कि मुस्लिम लीग नून से इस्टेब्लिशमेंट अब खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी जो है वो इसमें साबित करती है कि मुस्लिम लीग नून अब अपनी पॉलिसियों में अवाम के अच्छी पॉलिसी न ला सकी है, जिसकी वजह से उनको बड़ी शिकस्त हुई। क्योंकि बिलावल भुट्टो मुहिम चला रहे थे वहाँ पीपल पार्टी की तरफ से, बख्तावर आसफा भुट्टो भी वहाँ उनके साथ थी, मगर बड़े लीडर मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब जो बड़े लीडर थे वो काफ़ी अरसे सियासत से किनारा कशी थे, मगर वो उन्होंने भी इस जो है इलेक्शन मुहिम में शिरकत की थी। एक दिन वो आए थे, मुख्तलिफ मनसूबे गिनवाए थे, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून इस इक़्तिदार में वफाकी हुकूमत के होने के बावजूद जो है गिलगित के इलेक्शनों से शिकस्त तस्लीम कर ली है। मियां शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म ने शिकस्त तस्लीम करते हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी को इस पर सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश की है। उसके अलावा मुस्लिम लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी उन्होंने मुबारकबाद की है। तो असल में गिलगित की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जहाँ जिस वफाकी हुकूमत होती है, जिसकी पार्टी की, वही हुकूमत वहाँ जीतती है मुसलसल। जो 2009 से वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं मुसलसल, 2009 में हुए, फिर 15 में हुए, फिर 18 में हुए, 20 में, फिर आज 26 में हुए। तो इस तरह जो माजी रही है कि मुख्तलिफ जो वफाकी हुकूमत होती है मुल्क में, उसकी ही जमात वहाँ पर कामयाब हो गई है। मगर इस बार पीपल पार्टी ने वहाँ पर जो भारी मर्जर से जो है कामयाबी हासिल की है। ख़ास करके पीपल पार्टी सारी रात
اس پر جشن مناتی رہی۔ پیپل پارٹی گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں پیپل پارٹی کے کارکنان جشن کرتے رہے اور مبارکباد دیتے رہے۔ اور اس میں بلاول بھٹو نے بھی ایک ٹویٹ کر کے اپنا پیغام کیا کہ ہم پیپل پارٹی پہ تیر کے برسا دیے ہیں گلگت میں، اور پیپل پارٹی کامیاب ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ مرلہ وہاں پہ تھا اور کو پیپل پارٹی نے وہاں الیکشن تو اب جیت لی ہے، تاہم اس وجہ سے جو صورتحال ہے وہ اب حکومت بنانے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی اب بلاول بھٹو نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہے ہیں۔ اب ان کو سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ 10 سیٹیں پیپل پارٹی جیت چکی ہے، 3 ان سے جو لیڈیز سیٹیں جو عورتوں کی سیٹیں ہوتی ہیں جنرل سیٹیں وہ مل دیں گی، اور اس کے علاوہ 2 ٹیکنوکریٹ سیٹوں کے ساتھ 15 سیٹیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے آزاد امیدوار 3 پیپل پارٹی کی بھی کنفرم ذرائع سے ہو رہی ہے کہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ دینے کے لیے اعلان کر چکے ہیں، وہ اعلان آئندہ کچھ دنوں میں کریں گے۔ تو اس طرح سادہ اکثریت جو 31 کے ایوان میں 17 کا سادہ اکثریت کا ایوان ہے، اس میں بنا کسی اور جماعت کے پیپل پارٹی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب حکومت کب بنی ہے اس کا اعلان بلاول بھٹو نے کر دیا ہے۔ تاہم گلگت میں صورتحال کے بعد ابھی تک 4 نتائج ابھی موصول نہیں ہوئے، اسے روک دیا گیا ہے، وہ نتائج بھی آنا باقی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیس مسلم لیگ نے اس شکست کی تسلیم کی ہے، کیونکہ اس کی کیمپین جو ہے کوئی اچھی نہیں چلی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم تھے، ایک مرتبہ آئے تھے، اس کے علاوہ مریم نواز نہیں آئی تھی، اور دیگر مسلم لیگ کے رہنما نہیں تھے۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ اور شہباز شریف ایک دن آئے تھے، وہ سرکاری سطح پر دورہ کیا تھا، انہیں الیکشن میں آنے کا منع کر دیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب ایک دن آئے تھے، ایک کارنر گرنر جی وہاں اجلاس کیا تھا، مگر وہ انہوں نے خطاب کیا کہ انہیں عوام سے توقع نہیں تھی کہ انہیں کیوں نکالا گیا اور کیوں اقتدار سے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان کے حوالے سے تھی۔ اس کے علاوہ اب دوسری ڈیولپمنٹ پر چلتے ہیں کہ ملک میں اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اب آگے معاملات طے کرنے کے لیے کل جو اجلاس ہوا تھا، نائب وزیر اعظم جائے آئے گئے تھے، اب کنفرم ذرائع کر رہے ہیں کہ وہ گلگت کی الیکشن کے حوالے سے جو نتائج روکے گئے تھے کہ بلاول بھٹو کی طرف سے کہیں کال کی دی گئی تھی، اس کے جواب میں وہاں میسیج کنوے کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کو، پھر نائب وزیر اعظم بلاول بھٹو پر پہنچے تھے اور پھر نتائج آنا شروع ہوئے۔ تو یہ تو وہ گلگت کے حوالے سے خبر تھی۔ اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بجٹ کے حوالے سے اجلاس جاری ہیں، اب کیونکہ آج صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں کابینہ کے ممبر اور تمام اراکین شریک ہیں۔ تبھی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ابھی تک نہیں بلا، کیونکہ اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بجٹ کے دوران جو ڈیڈ لاک ہے وہ ابھی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم سے گزارش کی ہے کہ وہ عوام کی ریلیف کے لیے اس بجٹ میں مختلف منصوبوں پر کام کریں، اور مختلف منصوبوں اور سرکاری ملازموں کی پگاہ تنخواہ میں اضافہ کریں اور دیگر مراد دیے جائیں اور ٹیکس کم کیے جائیں عوام پر۔ تو یہ بات چیت ہوئی ہے۔ تاہم کل بلاول بھٹو سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات متوقع کی جا رہی ہے۔ یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اب ایران امریکہ کی جنگ کے سلسلے میں چلیں گے۔ ایران پر رات دیر پہ لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران نے 30 سے زیادہ میزائل اور بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیلی جو اسلحے کے ڈپو ہیں یا اس کے ہوائی اڈے ہیں، ان پر حملہ کیے، جس میں کئی شہروں کو نقصان پہنچایا ایران نے، اور ایران کی جانب سے اس حملوں پر جشن منایا جا رہا تھا، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے، سارے ایران میں عوام نکل آئی تھی۔ تو ایران کے جوابی حملوں میں
اسرائیل نے حملے کیے، تاہم صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ ہم اس جنگ میں امریکہ شریک نہیں، آپ فوری طور پہ ایران پر حملہ نہ کریں اور حملہ روک دیں تاکہ ایران کو ڈائلاگ کی میز پر لایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ وہ جوابی کارروائی اسرائیل پر ہونے والی نہیں کر رہے ایران پر، تو ایران نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اب اسرائیل پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہ جنگ بندی کے معاملات ہے۔ تو اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اس کا سارا ذمہ وار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور اس کی وجہ سے اجازت کے بغیر اسرائیل حملہ ایران پر نہیں کر سکتے، اور لبنان پر حملہ کیا جا رہا ہے جس کے جواب میں ہم نے کارروائی کی۔ تو ایران امریکہ اب ڈائلاگ کے سلسلے آئے ہیں، پر ایران نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی آج کی حوالے سے۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ نے